اور میری کتنی معمولی بات ہے کہ میں غریب ہوں، سرکار کی خدمت میں نے گوشت پیش نہیں کیا۔ ان کو یہ احساس نہ ہو، اس لیے حضور نے یہ ظاہر فرمایا کہ کدو بھی مجھے اتنا ہی پسند ہے جتنا کہ گوشت پسند ہے۔ ایک غریب کے دل رکھنے کے لیے پیارے آقا نے اپنے مزاج کو بدل دیا۔ تو غور کیجئے کہ غریبوں کی حضور کتنی کرم فرمائی ان پر فرماتے ہیں اور کتنا غریبوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو حاضرین، غریبی کوئی معمولی بات نہیں ہے، غریبی اتنی بڑی دولت ہے کہ دولت بھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کا ذکر کریں گے یا دل میں ان کی یاد رہے گی، خاص اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ جیسے برا حادثہ، بری خبر یا کسی کی گالی جب تک یاد ہے دل میں بے چینی ہوتی ہے، تو جب تک اللہ والوں کی یاد دل میں رہے گی دل کو سکون ملتا رہے گا۔ تو دل کی بیماریاں اگر دفع کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے نیک بندوں کو یاد کریں۔ اللہ والا ہونے کے لیے دینی مسائل کم از کم، ضروری مسائل کا جاننا تو ضروری ہے۔ کم از کم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل تو جس کو معلوم ہے وہی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ ولایت کے لیے علم شرط ہے، علم ہے تو آگے جا کے ولایت ملتی ہے، علم ہی نہیں ہے تو پھر ولایت بھی نہیں مل سکتی، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ، اس درمیان میں اگر آپ کی محفل میں کوئی ایک لفظ بھی دنیا کی بات کرتا، ایک لفظ بھی دنیا کی اگر بات کرتا، آپ اس سے ناراض ہوتے اور فوراً فرماتے آج تمہیں سبق نہیں دیا جائے گا، نکل جاؤ۔ اللہ رسول کی محفل میں تم نے دنیا کی بات کیسے کی؟ یہ سزا آپ دیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کی محفل میں دنیا کی بات کرتا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام، علماء دین اور دین کے لیے اپنی جان وغیرہ قربان کرنے والے حضرات کے متعلق خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اسی کی خشیت ہوتی ہے، وہ خالق کائنات کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ حاضرین، اس آیت پاک میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کی قلب کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ انسان کی فطرت میں خوف اور امید دونوں لگی ہوئی ہیں۔ ہر نقصان دینے والی چیز سے انسان ڈرتا ہے اور ہر فائدہ دینے والی چیز سے امید بھی رکھتا ہے اور اس کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہستیاں اور شخصیتیں اگر ایسی ہیں کہ وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہیں تو یہ صرف اللہ والوں کے قلب کی بات ہوگی اور اللہ کے محبوبوں کا کمال ہوگا، باقی دوسرے لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ جب کسی مومن کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر لیتی ہے
محبت الہی مومن کے دل میں جب پائی جاتی ہے اور اس کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف رکھتا ہے، اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور کا خوف نہیں رکھتا۔ حاضرین، اس کی ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں اس آیت پاک سے اہل ایمان کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں نافع و ضار سمجھے۔ یعنی اگر ہمیں نفع بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اس کے منشے سے، اور اگر ہمیں نقصان بھی ملتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے منشے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی انسان اپنے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں کرتا ہے، احتیاطیں کرتا ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا کہ احتیاط بھی اختیار کرو، تدبیریں بھی اختیار کرو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف احتیاط میں لگ جائیں، صرف تدبیر میں لگ جائیں، باقی تقوی، توکل اور خوف الہی کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ زندگی میں یہ سبق اگر ہمیں ملتا ہے تقوی، توکل کا اور خوف الہی و خشیت خداوندی کا، تو وہ علماء کرام، اولیاء اعظام کی پاک زندگیوں سے ملتا ہے۔ تو حاضرین، اللہ والوں کی زندگی پڑھنے سننے سے ہمیں ایمان میں اضافہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اور یہ خوف کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کا خوف جب آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی خوف اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ اس کی ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں۔ چونکہ ماہ ربیع الاول اختتام کی طرف ہے، اس کے بعد ماہ ربیع الثانی آنے والا ہے، جو حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ حاضرین، اس مناسبت سے کچھ باتیں ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے گوشے گزار کریں گے، اور اس کے بعد ربیع الاول کی 26ویں تاریخ۔ ویسے حیدرآباد میں بہت سارے بزرگان دین، علماء اعظام، اولیاء کرام ہیں، تو 26ویں ربیع الاول کی تاریخ حیدرآباد کی ایک عظیم اور برگزیدہ شخصیت، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مفتی اعظم حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ آپ کا بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے اس عنوان پر۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل ذات پاک اور شخصیت ہے، اور تمام سلاسل میں بھی۔ حاضرین، آپ کا اسم گرامی حضرت سید عبد القادر جیلانی ہے، اور آپ کی ولادت مقام گیلان یا جیلان میں ہوئی۔ تقریباً 91 سال آپ کی عمر شریف ہے، بڑی لمبی عمر آپ نے پائی ہے، اور آپ اپنے بچپن سے لے کر تقریباً 40 سال تک آبادی سے دور رہ کر زندگی گزاری۔ بچپن میں جو تعلیم آپ حاصل کیا کرتے تھے، بس اسی وقت اور اسی عرصے تک آبادی میں رہتے، مدرسوں میں رہتے، تعلیم اساتذہ کی محفل میں بیٹھتے تعلیم حاصل کرتے۔ باقی آپ کا سارا وقت جنگلوں میں، بیابانوں میں گزرتا تھا۔ اللہ والوں کی زندگی میں ایک خاص بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ وہ اپنے زندگی کا ابتدائی دور، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدھی زندگی، ان کی تقریباً ابتدائی آدھی زندگی آبادی سے دور رہ کر گزارتے تھے، لوگوں سے تعلق کم رکھتے، رابطے کم رکھتے، اپنا زیادہ وقت ذکر الہی میں، مجاہدوں میں گزارا کرتے تھے۔ اور جب وہ اللہ کی قربت کے ایک مقام پر پہنچ جاتے جہاں انہیں پہنچنا تھا، اس کے بعد لوگوں میں خود آتے، اب لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے۔ پہلے تو لوگوں سے دور رہتے تھے،
اب لوگوں کے خود بھی قریب ہوتے اور لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے، اس لیے کہ پہلے انہیں رب کے قریب ہونا تھا، اور جب رب کی قربت انہیں مل گئی تو بندگان خدا کو خدا کے قریب کرنے کے لیے انہیں اپنی قربت میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ رہا ہے بزرگوں کا، تقریباً اولیاء کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے تو یہی خاص بات تقریباً بزرگوں کی زندگیوں میں ملے گی۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیات طیبہ کا حال بھی یہی ہے۔ آپ کی عمر کے تقریباً 40 سال آپ آبادی سے دور رہ کر گزارے، جنگلوں میں بیابانوں میں گزارے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو آبادی کی طرف تشریف لائے۔ بہرحال حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں، ویسے آپ کی زندگی خود ایک کارنامہ ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو نئی زندگی دی۔ محی الدین یعنی دین کو زندگی دینے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ زندگی تو اللہ ہی دیتا ہے، جانداروں کو بھی دیتا ہے، بے جانوں کو بھی دیتا ہے، یعنی ہم جن کو بے جان سمجھتے ہیں، یہ پتھر، پہاڑ، زمین وغیرہ، ان میں بھی ایک حیات ہے مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیات دیتا ہے جو بے جان ہے، اور ان کو بھی حیات دیتا ہے جو جاندار ہے، جن کے اندر جان رہتی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے ہر کسی کو جان دینے کے لیے اپنی مخلوق میں چند افراد اور اپنے بندوں کو مقرر فرمایا، یعنی ان کو واسطہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ واسطے اور ذریعے سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی واسطے اور ذریعے کا، مگر خالق کائنات کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ ہے کہ وہ واسطے سے اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دھوپ کو لیجئے، سورج کے واسطے سے ملتی ہے، اندھیرا رات جب آتی ہے سورج کے ڈوبنے سے آتا ہے، ہوا سے زندگی ملتی ہے، غذا سے پیٹ بھرتا ہے، دوا سے شفا حاصل ہوتی ہے، یہ سب واسطے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قطب ربانی معشوق یزدانی غوث سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیات دینے کے لیے واسطہ بنایا۔ حیات دینے کے لیے واسطہ بنایا۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، آپ نے دین کو حیات دی، مردہ دلوں کو زندگی دی، جن کی روح جسم میں رہ کر بھی مر چکی تھی انہیں زندگی دی، اسی لیے آپ کا لقب محی الدین ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے، مگر آپ کی جیسا کہ ہم نے عرض کیا بہت سارے کارنامے ہیں، ان میں ایک خاص بات یہ کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت جو فرمائی، دین کو حیات جو عطا فرمائی، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے بدعقیدہ تھے جو اپنی غلط عقائد کے ذریعے اور نعوذ باللہ قرآن و حدیث کا سہارا لے کر اس کے غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، جن میں معتزلہ بھی ایک فرقہ ہے، قدریہ بھی ایک فرقہ ہے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، دہریہ بھی تھے، اور ان میں رافضیہ بھی تھے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فرقوں کا قلع قما کر دیا، اور ان کی غلطیاں کیا ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو کیسے غلط سمجھا، اپنی تصانیف میں حضرت نے اس کو سمجھایا، اور حق کیا ہے، آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، حدیث پاک کا صحیح معنی کیا ہے، حضرت نے بتایا اپنی تصانیف میں۔ تو آپ کی علمی شان کے ذریعے بدعقیدہ لوگوں کی دکانیں بن ہو گئی، بدعقیدگی کا دروازہ بن کر دیا گیا، دین اسلام کو پھر دوبارہ نئی زندگی ملی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے اسلامی بادشاہ تھے وہ گمراہی کی طرف مائل اور یہودیت کے پنجے میں تھے، اس کے شکنجے میں تھے، عیسائیت کے دبوچ میں تھے،
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں کو ایسے سنوارا، کسی کو مجتہد بنا دیا، کسی جماعت کو محدث بنا دیا، کسی جماعت کو بادشاہ بنا دیا، کسی جماعت کو ولی بنا دیا، کسی جماعت کو تاجر بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا۔ ہر اعتبار سے دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے اپنی محفلوں میں لوگوں کو تیار کیا۔ چنانچہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں میں سپہ سالار بھی تھے، شاہان وقت بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الکمالات شخصیت بنا کر آپ کو بھیجا۔ دین اسلام کے آپ نے اس طریقے سے خدمت کی اور اس کا تحفظ کیا، اسی لیے آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ حاضرین، آپ کے کمالات، فضیلتیں، کرامات بہت ساری ہیں، میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کی مہربانی کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک فرماتے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں عرض کروں گا، پھر جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا حضرت سید قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند آپ کے احوال، اوقات وغیرہ آپ کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ شہرت پانے کے بعد، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا، ابتدائی زندگی حضرت غوث پاک کی گمنامی میں تھی، لیکن آپ کے چرچے پہلے سے تھے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک خدا کے بندے آئیں گے، وہ ایسا کام کریں گے، ان کا نام عبد القادر ہوگا، ان کا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، یہ چرچے تو پہلے سے چل رہے تھے۔ لیکن حضرت غوث پاک تقریباً 40 سال تک گمنامی میں رہے، خود کو ظاہر نہیں فرمایا، جتنی غرض ہوتی آبادی میں رہنے کی بس اتنی دیر رہتے، مدارس میں، مساجد میں وغیرہ بس۔ تو حضرت کی شہزادے فرماتے ہیں حضرت غوث پاک شہرت پانے سے پہلے، آپ مشہور ہونے سے پہلے جتنے حج کیے تھے، لیکن آپ کے مشہور ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا۔ یعنی جب تک عبادت کے لیے زندگی آپ نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہمتن دن کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے جب تک مصروف تھے، تبھی آپ حج عمرے کرتے رہے۔ اور جب مخلوق کی خدمت کے لیے، مخلوق کو خدا تک پہنچانے کے لیے آبادی میں تشریف لائے تو صرف ایک حج کیا۔ پتہ یہ چلا قوم کا کام کرنا نفل عبادت سے بھی بہتر ہے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا نفل عبادت سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی افضل ہے۔ جس میں لوگوں کی بھلائی کا کام ہو، واقعتاً بھلائی کا کام ہونا چاہیے، اپنی شہرت کا کام، اپنے مطلب کا کام نہ ہو، قوم کی بھلائی کا کام ہو، خواہ ان کی زندگی بہتر بنے جس کی وجہ سے وہ عبادتوں کی طرف راغب ہو، یا انہیں دین سے، علم سے آراستہ کیا جائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حج فرماتے ہیں آپ کے شہزادے کے، آپ بغداد شریف سے جب کعبہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، اس درمیان میں راستے میں ایک مقام آیا حلہ، اس مقام کا نام تھا، اس جگہ کا نام تھا حلہ۔ وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت کا معمول تھا جس مقام پر آپ جاتے پہلے ہی سے لوگوں کو اطلاع مل جاتی کہ حضرت یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو بڑے بڑے تاجر، امیر، حاکم، شاہان وقت، عمرا، مالدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے حضرت آپ ہمارے مکان تشریف لائیے۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ جس جگہ بھی تشریف لے جاتے سفر کے درمیان، اس علاقے میں جو سب سے زیادہ غریب ہوتا اس کے گھر مہمان ہوتے، مالداروں کے گھر آپ مہمان نہیں ہوتے تھے، غریبوں کے گھر میں مہمانی کو پسند فرماتے تھے، غریب کی میزبانی کو پسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال میں یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ ہم نے 2-3 باتیں تو بتائی آپ کو، جب یاد آیا تب یہ ایک خاص بات ہے۔ ان خاص باتوں میں یہ بھی ایک ہے، آپ کی پوری زندگی آپ پڑھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں جو جلوے نظر آتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کا عکس، اس کی روشنی اور آپ کی زندگی اسی سیرت کا آئینہ نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غربا کو زیادہ پسند فرماتے، فقیروں کے گھر حضور تشریف لے جاتے، جن کو لوگ جھڑکی دیتے حضور انہیں اپنے پاس بٹھاتے،
جن کا کوئی نہیں ہوتا سرکار انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ امیروں سے زیادہ غریبوں کی دعوت کو حضور پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں پر سالن میں کدو تھا، تو حضور کدو تلاش کر کر کے تناول فرمائے۔ یہاں ہمارے استاذ محترم حضرت محقق مسائل جدیدہ مفتی دکن حضرت سید شاہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ بات غور کرنے کی۔ ماشاءاللہ تقریباً لوگ کدو کھائے ہیں، کیا کدو میں واقعتاً ایسی کوئی لذت ہے کہ اسے رغبت کے ساتھ کھایا جائے؟ آپ غور کر لیجئے کچھ دیر کے لیے، اب تک نہیں کیے ہوں گے، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے۔ جیسے گوشت میں کچھ لذت ہوتی ہے، آلو میں تھوڑا سا کچھ الگ مزہ ہوتا ہے، ایسی لذت کے جس کی طرف دل راغب ہو، ایسی کوئی لذت کدو میں نہیں ہوتی۔ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، مزاج سے سب واقف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کر کے کیوں کھائے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گوشت تھا تو تلاش کر کے کوئی کھائے ہو، کدو آخر اس میں کیا لذت تھی؟ بات ایسی نہیں ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کرتے تو بکری ذبح کرتے اور انتظار میں رہتے صحابہ کرام کہ کب ہمارے پاس بکری آئے ہم حضور کو دعوت دیں، کیونکہ سارے صحابہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت زیادہ پسند ہے، اور ساتھ میں دست کا گوشت، بکری میں بھی دست کا گوشت زیادہ پسند ہے، اور حضور کو وہ گوشت پسند ہے جو ہڈی سے چسپاں ہو۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہڈی سے لگا ہوا گوشت حضور کو زیادہ پسند ہے، اور دست کا گوشت، بکری کا گوشت۔ اس لیے صحابہ اہتمام کرتے تھے کہ جب ان کے پاس قیمت جمع ہوتی، بکری خریدتے، حضور کے لیے دعوت کرتے، کیونکہ جانتے تھے حضور کو یہ پسند ہے۔ ایک غریب صحابی نے دعوت دی تھی، وہ بکری کا اہتمام نہیں کر سکے، حضور دست کا گوشت تلاش کر کے، بلکہ صحابہ سے پوچھ کر لیتے تھے۔ تو ان صحابی کے گھر جب تشریف لے گئے، انہوں نے کدو پیش کیا، شوربہ کدو کا تھا، تو جیسے گوشت تلاش کر کے حضور پہلے تناول فرماتے تھے، ویسے ہی کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانے لگے، صرف اس وجہ سے کہ جن صحابی جو صحابی غریب ہیں، انہوں نے جو دعوت کی ہے، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ حضور گوشت تناول فرمائے اور میری کتنی معمولی بات ہے کہ میں غریب ہوں، سرکار کی خدمت میں نے گوشت پیش نہیں کیا، ان کو یہ احساس نہ ہو، اس لیے حضور نے یہ ظاہر فرمایا کہ کدو بھی مجھے اتنا ہی پسند ہے جتنا کہ گوشت پسند ہے۔ ایک غریب کے دل رکھنے کے لیے پیارے آقا نے اپنے مزاج کو بدل دیا۔ تو غور کیجئے کہ غریبوں کی حضور کتنی کرم فرمائی ان پر فرماتے ہیں، اور کتنا غریبوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو حاضرین، غریبی کوئی معمولی بات نہیں ہے، غریبی اتنی بڑی دولت ہے کہ دولت بھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم آج سمجھتے ہیں دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ بڑے لوگوں کی ایک بڑی مشہور بات ہے، دولت میں ہے کیا؟ لت۔ دولت میں کیا ہے؟ لت ہے۔ دکن کے محاورے میں لت کہتے ہیں نا، لت لگ گئی، تو یہ دولت ہے، اس کے پیچھے ہی لت ہے۔ لیکن غریبی ایسی شان ہے کہ اس میں کوئی لت نہیں ہے، اور جو امتی غریب ہوتا ہے سرکار اسے پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبی کو ڈھونڈیں، دولت کو نہیں، غریبی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا کو وہ پسند ہے۔ اب آج کل لوگ جو سمجھ رہے ہیں پیسہ رہا تو وہ کر سکتے، یہ کر سکتے، صحابہ کرام نے جو کیا تھا آپ کر سکے ہیں آج تک؟ آپ بتائیے، صحابہ کرام نے جو کیا تھا آج تک 1400 سال کے عرصے میں کوئی کر سکا ہے؟ پھر صحابہ کرام مالدار تھے کیا؟ صحابہ کرام کی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی غربت میں گزری۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں شاید 100-200 بھی مالدار نہیں تھے، 100-200 بھی مالدار نہیں تھے، باقی سب 1,00,000 سے بڑھ کر غریب تھے۔ پھر انہوں نے جو کام کیا 1400 سال کے عرصے میں کوئی مالدار نہیں کر سکا۔
تو دین کا کام کرنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر دین کو دولت کی ہی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو قریب نہیں رکھتا۔ بہرحال حاضرین، ہاں جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ خرچ کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دولت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بات بڑا دور نکل گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین بنا، مسکینوں میں میں رہنا پسند کرتا ہوں، اور مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا لے، جب آخرت میں قبر سے اٹھوں تو مسکینوں کے ساتھ اٹھوں۔ آج ساری دنیا دعا کرتی ہے مولا ہمارا حشر حضور کے ساتھ کر، سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھا، یعنی مسکین میرے اطراف میں رہے۔ کون ایسا امتی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ حضور کے ساتھ رہوں؟ وہ خود کو مسکین بنا لے۔ قرآن تو حدیث تو یہی بتا رہی ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکینوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سرکار کی سیرت پاک کا پورا آئینہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کی زندگی دیکھ لیجیے۔ مان لیجیے اگر کوئی سیرت نہیں پڑھا ہے، حضرت غوث پاک کی سیرت پڑھ لیں، سرکار کی سیرت ہے اس میں، آپ کی زندگی میں پوری حضور کی سیرت پاک۔ بہرحال حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آیا حلہ، حضرت نے اپنے شہزادے سے فرمایا اس مقام میں سب سے غریب کون ہے؟ تلاش کرو، ہم ان کے گھر مہمان جائیں گے۔ مہمان بلائے، غریب بلاتے نہیں تھے، حضرت خود تشریف لے جاتے تھے۔ وہ غریب بھی کتنے بڑے امیر تھے جن کے گھر حضور غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ غور کیجئے، اپنے دل کو بھی غریب بنانا چاہیے، اپنے گھر کو بھی غریب بنا لیجئے، مزاج کو بھی غریب بنا لیجئے۔ جن کا مزاج، جن کا دل، جن کا گھر غریب ہوتا ہے، انہیں کے گھر حضور اور غوث پاک تشریف لاتے ہیں۔ مالداروں کے گھر، اگر مالدار اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، مالداری بھی بری نہیں ہے، مالدار بھی برے نہیں ہیں، لیکن پسند اللہ کے نبی کو غریب ہے، ان سے زیادہ مالدار بھی پسند ہے مگر ان سے زیادہ غریب پسند ہے۔ آپ تشریف لے گئے ایک بوڑھے آدمی کے گھر، ان کی ایک اہلیہ تھی اور ایک بیٹی تھی، گھر انتہائی چھوٹا، آبادی سے کچھ دور فاصلے پر۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، شہر کے امیروں کو، تاجروں کو، حکیموں کو، بادشاہوں کو معلوم ہوا، وہ سب آ گئے، حضرت ہمارے گھر تشریف لائیے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں اس گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو اب سب کو یہ خیال ہوا کہ حضرت تو ہمارے پاس تشریف نہیں لائے، چلو ہم تحفہ تو پیش کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کپڑوں کا تحفہ، کوئی سونا چاندی، کوئی غلہ، آٹے کی بوریاں، کوئی تیل، کوئی گھی، نہیں معلوم کیا کیا چیزیں، ہیرے جواہر، سب حضرت کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے لگے۔ چند دن حضرت ان کے گھر میں رہے، اس کے بعد فرمایا یہ سب میرا ہے، میں اپنا سارا حصہ اس آدمی کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری مہمان نوازی کی، میری میزبانی کی۔ تو اتنا غلہ تھا، آپ غور کیجئے، جس میں سونا چاندی، ہیرے جواہر، کپڑا، کھانے پینے کی سب اشیاء تھی۔ حضرت سب چھوڑ دیے، فرما دیا یہ اس کے حوالے۔ حضرت غوث پاک لوگوں کے گھر ان سے تحفہ لینے نہیں جاتے تھے، ان کو نعمتیں دینے جاتے تھے۔ غوث پاک سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی غریب تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس سے کچھ لو نہیں، بلکہ اسے سب کچھ دے کر آ جاؤ۔ جو جو امیروں نے آپ کو تحفہ دیا تھا وہ سب آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت کے شہزادے فرماتے ہیں چند سالوں کے بعد جب میرا گزر وہاں پر ہوا، میں نے دیکھا اس شہر میں سب سے پہلے جو غریب تھا وہی اب سب سے بڑا امیر ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے دینے کا یہ طریقہ ہے، آپ 8 آنے 4 آنے نہیں دیتے تھے، 5 روپے کا سکہ مسجد میں نہیں ڈالتے تھے جس سے آواز آتی ہے، 10 روپے دینا تو آج کل تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ حاضرین غور کیجئے، جمعہ کے ایک دن ہم مسجد کے لیے 100 روپے نہیں دے سکیں گے۔ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، پچھلے 2 دن پہلے کی بات ہے، ابھی یاد آئی تو عرض کر رہا ہوں، پچھلے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ یہیں قریب میں ایک دکان کے پاس ہمارے مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مؤذن صاحب اپنی جیب کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، مسجد کے لیے مانگ رہے تھے۔ ان کو اپنے جیب کے لیے نہیں چاہیے، مسجد کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو دکاندار کو میں نے دیکھا، اللہ ان کو ہدایت دے، نیک توفیق دے، دکاندار
ایسے ان سے بات کر رہا ہے جیسے کسی فقیر سے کرتا ہے. فقیر سے بھی نہیں کرنا چاہیے. میں سنا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. میں چلتے چلتے میں سنا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. کیا ہوا بھائی, کئی کو آ گئے, اب کیا چندہ ہونا؟ کس کے لیے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے گھر کو ہفتے میں 100 روپیے نہیں دے سکتے, تعجب کی بات ہے. اپنے گھر پہ ہم روزانہ 500 روپیے تو خرچ کرتے ہیں. اپنے گھر کے لیے روزانہ 500 روپیے تو خرچ کرتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ خدا کے گھر کے لیے 100 روپیے نہیں. تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. پھر ہم مسلمان, ہم نمازی, ہم دیندار, ہم اہل سنت, ہم فلاں. یہ کیسا خدا کا بندہ ہے جو رب کی خوشی, رب کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو ایک ہفتے میں 100 روپیے نہیں دے سکتا؟ افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اور جو مانگتے ہیں ان سے ایسا برتاؤ جیسے کہ کسی فقیر سے برتاؤ کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر مسجد یا مدرسے کے لیے اگر کوئی آتے ہیں تو حاضرین انہیں دکان پر بٹھائیے, اپنی چائے پلائیے اور تحفہ پیش کریے. ہمارے جامعہ نظامیہ کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سال میں ایک مرتبہ وہ نظامیہ کے لیے جو ہدیہ دیتے تھے کیسے بھیجتے تھے؟ خادم کو بگی میں بھیجتے تھے. ان کے جو خادم تھے ان کو بگی میں بٹھا کر بھیجتے تھے, اور وہ جو تحفہ نظامیہ جامعہ نظامیہ کے لیے لاتے تھے اس میں ایک طبق ہوتا تھا. وہ طبق میں پھول گلاب کے رکھے ہوئے ہوتے تھے, درمیان میں لفافہ ہوتا تھا جس میں انہوں اپنی استطاعت کے مطابق جو پیش کرنا ہے وہ سالانہ پیش کرتے تھے. اہتمام کے ساتھ ایسا تحفہ پیش کیا کرتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے, اہتمام کے ساتھ لفافے میں رکھ کر پیش کرتے, کیونکہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں آپ, چندہ نہیں دے رہے ہیں کسی کو. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے دعوت میں چلے گئے آپ, نوشہ کو لفافہ دیتے یا نوٹ تھما دیتے؟ لفافہ تو دیتے ہیں, ایسے ہی نوٹ تھما دیا تو نوشہ بھی قبول نہیں کرتا. کیا بدتمیز انسان ہے, تحفہ دینے کا طریقہ نہیں معلوم. ایک نوشہ ایک اپنے دوست کو تحفہ دے رہے ہیں لفافے میں رکھ کر, اور اللہ کے دربار میں دے رہے ہیں. کہیں کو آئے بھائی, کیا ضرورت ہے؟ حاضرین غور کریں, ہماری حالات پر ہم غور کریں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق دے رہے ہیں, زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارو, جو کچھ آیا سب غریب کے حوالے فرما دیے. اب ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الثانی بھی آنے والا ہے, اس میں ہم تھوڑی اور باتیں عرض کریں گے. حاضرین, ہمارے ملک دکن اور حیدرآباد میں بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیتیں گزری ہیں, جیسے حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت یوسف بابا, حضرت شریف بابا, اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ. ایسے کتنے حضرات ہیں. انہی بزرگوں میں سے تقریباً آج سے 273 سال پہلے جن بزرگ کا وصال ہوا تھا وہ حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جامعہ نظامیہ کے قریب شاہ گنج میں آپ کا مزار انور موجود ہے, اور آپ کے نام پر بادشاہ وقت کی بیوی بیگم نے ایک مسجد بنائی. اس مسجد کا نام ہی قطب عالم مسجد رکھا ہوا. تو حضرت سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ماہ ربیع الاول کی 26ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے, اور ان کے والد محترم, یہ دو حضرات کا عرس منایا جاتا ہے. ان کی زندگیاں کیسی تھی, اسلاف جو ہمارے حیدرآباد میں گزرے ہیں ان کے متعلق ہمیں معلومات رکھنی چاہیے. اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے محبت ہوتی ہے, اور ان کی زندگی جب ہمارے سامنے آئے گی, ہم یا ہمارے آنے والی نسل تو کوشش کرے گی کہ کم از کم ہم ان کے طریقے پر تو چلیں. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کا ذکر کریں گے یا دل میں ان کی یاد رہے گی, خاص اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی. جیسے برا حادثہ, بری خبر یا کسی کی گالی جب تک یاد ہے دل میں بے چینی ہوتی ہے, تو جب تک اللہ والوں کی یاد دل میں رہے گی دل کو سکون ملتا رہے گا. اس دور میں اگر مسلمان دل کی بیماریوں سے, ہارٹ اٹیک سے اور کسی بھی چیز سے اگر بچنا چاہتے ہیں, سارے بیماریوں کا دار و مدار دل پر ہے. دل جتنا دھڑکے گا, دل جتنا خون صاف کرے گا اتنی صحت مندی, اور جتنا سلو چلے گا اتنی بیماریاں. خون جتنا گندا رہے گا اتنی بیماریاں. تو دل کی بیماریاں اگر دفع کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور اس کے نیک بندوں کو یاد کریں.
ساری بیماریاں ختم، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، دل پہ حملہ کبھی نہیں ہوگا، کوئی دوسری بیماری نہیں آئے گی، اور غم بھی نکل جائیں گے۔ دل میں اللہ والوں کی یاد بسانی چاہیے۔ حضرت سید قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ہم عرض کریں گے ان کے والد محترم حضرت حافظ سید میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیسی کیسی ہستیاں اور کیسے بزرگان دین ہمارے شہر میں گزرے ہیں، آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آج تک 300 سال گزر گئے، ان کے نام باقی ہیں، ان کے آستانے باقی ہیں، ان کی کتابیں باقی ہیں، ان کے تصانیف باقی ہیں۔ حاضرین، حضرت سید حافظ میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بیجاپور میں ہوئی، اور آپ کا خاندان حضرت سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت سید جلال الدین جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے اولاد سے حضرت حافظ سید میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بیجاپور میں ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ حیدرآباد تشریف لائے، اور حیدرآباد میں آپ ملک دکن کے اورنگزیب کے زمانے میں دکن کے مفتی اعظم تھے۔ آپ جو فتویٰ جاری کرتے سارا شہر اسے تسلیم کرتا، سارے علماء اسے تسلیم کرتے، حکومت میں مسلمہ مفتی تھے۔ آپ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ حیدرآباد آنے کے بعد جب یہاں کی آپ جو ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو اورنگ آباد تشریف لے گئے۔ اورنگ آباد میں آپ کے اخلاق اور علم سے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ وہاں کی گلی کا بچہ آپ کو پہچانتا تھا، ایسی شہرت آپ کو حاصل ہوئی حضرت حافظ میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ رمضان کا وقت آیا، شعبان کی 29ویں تاریخ تھی، حضرت کے مریدین تھے، معتقدین وغیرہ تھے، سب پریشان تھے کہ مسجد میں آج سے نماز تراویح کا آغاز ہونے والا ہے، اور تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں۔ یہ قریب آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے، تو حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں، شام کا وقت قریب آ رہا ہے، تو حضرت حافظ میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھا لوں گا، اور تراویح کی نماز میں سارا رمضان میں قرآن شریف سناؤں گا۔ تو مریدین کو اور لوگوں کو تکلیف ہوئی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت حافظ تو نہیں ہے مگر کیسے قرآن سنائیں گے۔ خیر، جب عشاء کا وقت آیا تو حضرت نے نماز تراویح میں 1.25 پارہ کی تلاوت فرمائی، جبکہ آپ حافظ نہیں تھے۔ اگلا دن آیا پھر 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، اگلا دن آیا پھر کبھی 1 پارہ، کبھی 1.25 پارہ، اس طریقے سے سارے رمضان میں آپ نے مکمل قرآن شریف سنا دیا۔ یعنی رمضان میں دن میں آپ حفظ قرآن کرتے تھے، رات میں مصلی پر سناتے تھے۔ حضرت حافظ میرا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شخصیت، کمال کا حافظہ، کہ حافظ نہیں تھے مگر آپ نے اس طریقے سے ایک ذمہ داری قبول فرمائی۔ تو حاضرین، ایسی بابرکت برگزیدہ شخصیتیں ملک دکن میں گزرے ہیں، حیدرآباد میں گزری ہیں، اور آپ کے شہزادے حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مفتی اعظم تھے۔ آپ کے فتوے حکومتی سطح پر جاری ہوتے تھے، سارے ملک دکن میں چلتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جاہل نہیں ہوتے، اور جو جاہل ہے وہ اللہ والا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے اچھی طرح۔ اللہ والا ہونے کے لیے دینی مسائل کم از کم، ضروری مسائل کا جاننا تو ضروری ہے، کم از کم نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل تو جس کو معلوم ہے وہی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ ولایت کے لیے علم شرط ہے، علم ہے تو آگے جا کے ولایت ملتی ہے، علم ہی نہیں ہے تو پھر ولایت بھی نہیں مل سکتی، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ والے جتنے گزرے ہیں سب عالم تھے، اور جو عالم نہیں تھے یعنی اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے اور دین کے ضروری مسائل نہیں جانتے تھے، وہ ولی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ البتہ بعض مجذوب حضرات گزرے، ظاہری طور پر عالم نہیں تھے وہ، مگر علم اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے یہ لوگوں کو معلوم بھی تھا۔ بہرحال خلاف شریعت کرنے والا کبھی عالم نہیں ہوتا، یہ ایک اہم بات ہے، یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ والے نبی کا دین بچانے کے لیے آتے ہیں، دین بگاڑنے کے لیے نہیں آتے۔ سرکار کے سنت کی خلاف ورزی کرنے والا عالم ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی دین بچاتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے۔ یہ بات بنیادی ہے، اسے یاد رکھیں اچھی طرح۔ تو بہرحال حاضرین،
حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم تھے، ایسے مفتی تھے، نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک بڑے بڑے علماء کو درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اور فجر سے لے کے ظہر تک کے درمیان میں طلباء کی علم حاصل کرنے والے، جیسے آج کل جامعہ نظامیہ میں فاضل عالم کی جماعتوں میں بڑی بڑی کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ، علم کلام، منطق وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، یہ تعلیم حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے دیتے تھے۔ آج جو مدرسے بڑے بڑے جامعات ہیں اس میں 7 کم از کم 6 کم از کم پیریڈ ہوتے ہیں، اور ہر علم کے ایک بڑے ماہر عالم ہوتے ہیں، حدیث کے الگ عالم، فقہ کے الگ عالم، تفسیر کے علیحدہ عالم۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب عالم تھے، جو کتاب لے کر آتا اسے وہ پڑھاتے تھے، جو جماعت آتی اسے وہ پڑھاتے تھے، کسی کو حدیث، کسی کو تفسیر، کسی کو فقہ، کسی کو کچھ۔ اس طرح دن میں تقریباً فجر سے لے کے ظہر تک 7 سے 8 گھنٹے کا وقت آپ صرف دینی تعلیم پڑھانے میں لگاتے تھے۔ آپ غور کیجئے، جس کی ساری زندگی آدھا دن ایسا گزرا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کا کلام پڑھانے میں گزارتے ہیں، پھر ان کا کمال کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ مثال کے طور پر آج جو جتنا زیادہ بازار میں وقت گزارتا ہے اتنا مالدار ہوتا ہے، تو جس نے جتنا زیادہ علم میں وقت گزارا وہ اتنا بڑا اللہ والا۔ یہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ، اس درمیان میں اگر آپ کی محفل میں کوئی ایک لفظ بھی دنیا کی بات کرتا، ایک لفظ بھی دنیا کی اگر بات کرتا، آپ اس سے ناراض ہوتے اور فوراً فرماتے آج تمہیں سبق نہیں دیا جائے گا، نکل جاؤ۔ اللہ رسول کی محفل میں تم نے دنیا کی بات کیسے کی؟ یہ سزا آپ دیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کی محفل میں دنیا کی بات کرتا۔ اور حاضرین، اور ایک اہم بات آپ کی زندگی کی حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے حدیث شریف جو پڑھاتے ہیں ان کو سند دی جاتی ہے۔ سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلسلے کی ایک چین، یعنی مثال کے طور پر ہم نے ہمارے استاد سے پڑھا، ہمارے استاد ہمیں سند دے دی اس بات کی کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ ہمارے پاس پڑھے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں، ان کو ان کے استاد دیے تھے، وہ اپنے استاد سے لیے تھے۔ یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے عالم ہیں ان سب کے پاس یہ سند ہوتی ہے، یعنی شجرہ جو مریدوں کو دیا جاتا ہے، عالموں کو بھی شجرہ دیا جاتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، شجرہ صرف مریدوں کے پاس نہیں ہوتا، عالموں کے پاس بھی شجرہ ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ہمارے پاس 2 شجرے ہوتے ہیں الحمدللہ، ایک شجرہ علم کا اور ایک شجرہ معرفت کا، یعنی مریدی کا، دونوں شجرے علماء کے پاس ہوتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ حدیث کی سند دیتے تھے، تصوف اور معرفت کی کتابیں حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کر اس کی سند دیتے تھے، اور ایسی کتابیں علم معرفت کی خاص طور پر 3 کتابوں کا تذکرہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے، لمعات اور لوائح اور فصوص الحکم۔ یہ علم معرفت کی وہ کتابیں ہیں عام لوگوں کے لیے، جو اس منزل پہ پہنچے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عام لوگ یہ کتابیں پڑھ نہیں سکتے کیونکہ سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے مت پڑھیں، غلط سمجھ لیں گے، غلط مطلب لے لیں گے۔ تو ایسی کتابیں حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، نہ صرف پڑھاتے بلکہ سند دیا کرتے تھے اس کی۔ حیدرآباد شہر میں آپ کی شاگردی میں ہر وقت 300 عام لڑکے، عام بچے نہیں، 300 علماء اور مشائخ زادے پڑھتے تھے۔ 300 علماء اور مشائخ زادے، یعنی علماء کے بچے، مشائخوں کے بچے حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت 300 تو کم از کم پڑھتے تھے۔ ایسا علم اور ایسا کمال رکھنے والی شخصیت حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے واقعے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بزرگان دین ہیں، ان کی شان ہے، ان کی عظمت کا ہمیں پتہ چلا۔ ماہ ربیع الاول کی 26ویں تاریخ آج ہی کا دن ہے، آپ کا عرس مبارک ہے۔ شاہ گنج میں آپ کا عرس مبارک، طریقت منزل کے بازو ایک چھوٹی سی گلی میں آپ کا مزار انور بھی ہے، بڑی مسجد بھی ہے، وہاں پر ہم زیارت کریں، فیض ملے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔
بہرحال حاضرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کا علم سکھانے کے لیے، دنیا کا کام کرنے کے لیے اور دنیاوی لوگوں کو دنیا دار بنانے کے لیے مسلمان جتنی کوشش کر رہا ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، بڑے بڑے اسکول چلاتے ہیں، کالجز ہم نے کھولے ہیں، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو دنیا کا علم ہو۔ ہمارے اکابر نے لوگوں کو دنیا نہیں دین سکھایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دین کا علم سیکھ لے تو دنیا اس کے پاس خود بخود آ جاتی، اسے دنیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آ جاتی ہے، یعنی دنیا کا علم بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کا علم نہ سیکھیں، ضرور سیکھیں، مگر پہلے علم دین سیکھیں، پہلے دین کا علم سیکھیں، دین تو سمجھیں، اللہ کی معرفت تو حاصل کریں، نبی کا فرمان تو جانیں، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، یہ تو معلوم کریں، کم از کم پہلے مسلمان تو بنے، پھر بعد میں انجینئر بنیے، پھر بعد میں ڈاکٹر بنیے، پھر بعد میں کچھ اور بنیے، مگر پہلے مسلمان بنے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، آخری بات عرض کروں گا، علماء بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سرکار کے متعلق علم حاصل کرنے کے بعد، مان لیجئے کہ جامعہ نظامیہ کی ساری ڈگری حاصل کر لیے، پڑھ لیے گہرائی کے ساتھ، کورس میں جتنی کتابیں ہیں اسے چھان ڈالیں، پوری گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ منزل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدوں کے متعلق اتنی گہری باتیں ہمیں پڑھنے میں آئی، سب پڑھنے کے بعد جب یہ کتابیں ہم نے پڑھی تو جب محسوس ہوا کہ اب میں مسلمان ہوا، اب مسلمان ہوا، یہ محسوس ہو رہا ہے۔ سب پڑھنے کے بعد بھی ایسی کتابیں اور ایسے عقیدے ہیں خالق کائنات کے متعلق، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، اتنا معلوم اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پیدا کیا، وہی رازق ہے، وہی، وہ بھی زبان سے بولنے کے لیے، اللہ ہی کو رازق مانتے تو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، اللہ ہی کو نقصان دینے والا سمجھتے یا نفع پہنچانے والا سمجھتے تو پھر کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو نفع بخشنے والا نہیں سمجھتے، وہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں، دل میں ہے اعتقاد اور باتیں، مگر عمل میں بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو حاضرین، دین اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، ہم ان عقیدوں سے بھی بے بہرا ہیں، جاہل مطلق ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ پہلے خدا کو پہچانو، پہلے رب کو جانو، پھر بعد میں باقی سب کام ہیں کرنے کے لیے۔ حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے کئی ایک اولیاء کرام ہیں، ہم وقتاً فوقتاً کسی موقع پہ عرض کرتے ہیں، آج آپ کے متعلق تھوڑی باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، مذہب اسلام کی خاطر ہمارے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔